ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے، جیسے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں آج ایک بات نہ بتاؤں؟ کیا تمہیں آج میں ایک ایسا واقعہ نہ سناؤں جس سے آپ کا جو یہ مزاج ہے یہ ہرا بھرا ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے اور تعجباً جو ہے وہ پوچھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ایک جنتی ایسا ہوگا جو ابھی بھی جہنم میں پڑا ہوا ہوگا، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. ذکر جب کر رہا ہوگا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ جا کر اس سے پوچھو تو صحیح یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، پوچھو جا کے. اب وہ جائیں گے فرشتے، جا کر پوچھیں گے کہ اے شخص تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تیری کیا خواہش ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ یا باری تعالیٰ میری خواہش ہے فرشتوں، میری اللہ سے یہ عرض ہے کہ مجھے اس جہنم سے اٹھا کے اس دیوار پہ بٹھا دیا جائے، بس میری اتنی خواہش ہے. اب وہ فرشتے جائیں گے اللہ کے پاس، جا کے کہیں گے یا باری تعالیٰ، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ وہ شخص ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کے دیوار پہ بٹھا دو. اللہ فرمائے گا جاؤ اٹھاؤ دیوار پہ بٹھا دو. دیوار پہ بٹھا دیا. اب جب وہ دیوار پہ بیٹھے گا تو سامنے اس کو ایک میدان نظر آئے گا. اب وہ جب میدان کو دیکھے گا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اب مجھے اس میدان میں جانا چاہیے. تو پھر وہ بیٹھا بیٹھا کہے گا یا باری تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو قادر کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا. اب پھر اللہ پاک دوبارہ فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ جا کر اس سے پوچھو اب یہ کیا چاہتا ہے. حالانکہ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایک یہ بھی طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اسے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا کہ میں وعدہ کرتا ہوں پھر کچھ نہیں مانگوں گا، صرف اتنا مانگ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. جسٹ مجھے یہاں سے اٹھا کر اس میدان میں بٹھا دیا جائے. اب یہ جہنمی جب مجھے دیکھیں گے کہ یہ دیوار پہ اللہ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے تو ہمیں جہنم میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ کیا سوچیں گے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے میدان میں بٹھا دیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اٹھاؤ اس کو بھی میدان میں بٹھا دو. اب وہ جب میدان میں بیٹھ جائے گا تو سامنے اس کو جنت نظر آئے گی. جب جنت نظر آئے گی تو پھر اس کے دل میں خواہش ہوگی کاش کہ میں اس جنت کے پاس جا کے بیٹھ جاتا. اب وہ پردے جب جنت کے کھلے، جب اس کے سامنے جنت آئی تو اس کی خواہش جب بڑھی تو پھر اس نے دوبارہ ذکر کرنا شروع کر دیا یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو قادر کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. جب وہ تسبیح بیان کرنا شروع کرے گا اللہ فرمائے گا جاؤ میرے فرشتے ایک بار پھر پوچھ کے آؤ میرے بندے سے. اب وہ جب دوبارہ آئیں گے پوچھیں گے کہ اب تو تسبیح بیان کر رہے ہیں، اب تیری کیا خواہش ہے. تو وہ شخص کہے گا اب میں وعدہ کرتا ہوں سچا، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس صرف مجھے اس میدان سے اٹھا کے وہ جنت کے دروازے پہ بٹھا دو. اللہ فرمائے گا اچھا ہو بھائی اس کو ادھر بٹھا دو. اب وہ جب ادھر بیٹھے گا، جب جنت کے دروازے پہ جائے گا تو جنت کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. اب وہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے وہ چہل پہل، وہ نہریں، وہ حوریں، وہ چرند پرند، وہ جانور، وہ خوبصورتی، وہ بڑے بڑے محلات، وہ اتنا کچھ وہ جب دیکھے گا تو اس کے دل میں پھر خواہش پیدا ہو جائے گی. اب وہ یہ بھی سوچے گا کہ 2 مرتبہ میں پہلے وعدہ توڑ چکا ہوں، اگر اب میں نے وعدہ توڑا تو پھر اللہ مجھے کہیں دوبارہ جہنم میں ڈال دے، کیونکہ میں 2 مرتبہ وعدہ خلافی کر چکا ہوں. تو اب جب یہ بات سوچے گا، اس کے باوجود جب وہ جنت کی طرف دیکھے گا تو اس کو یہ 2 وعدے بھول جائیں گے. وہ دوبارہ پھر کہے گا یا باری تعالیٰ تو قادر کریم ہے، تو غفور رحیم ہے. اللہ پھر فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ اس سے جا کے پوچھو
اب وہ فرشتے دوبارہ آئیں گے, کہیں گے کہ اب تجھے کیا چاہیے, تو وہ کہے گا کہ بس اللہ سے میں کچھ مانگ رہا ہوں. تو فرشتے کہیں گے ہم یہی سننے کے لیے آئے ہیں, تو کیا مانگ رہا ہے؟ پہلے بھی تو جہنم سے لے کر یہاں تک پہنچ آیا مانگتا مانگتا, تو اب بھی ہم تیری ہی سننے آئے ہیں, بتا کیا مانگنا ہے تجھے. تو وہ شخص کہے گا کہ مجھے اس جنت میں جانا ہے, مجھے اس جنت میں بھیج دیا جائے. اب میں یہاں تک تو پہنچ آیا ہوں, اللہ نے جنت بھی دکھا دی ہے مجھے, تو میرے دل میں ایک یہ بھی امید ہے کہ اب میں جب یہاں تک پہنچا ہوں نا, اس کے بعد میں واپس نہیں جا سکتا. یہ مجھے اللہ سے امید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 2 لوگ ہوں گے جن کو حکم ہوگا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اب وہ جہنم میں جب جانے لگیں گے تو ایک جو ہے وہ تو مڑ کے اللہ کو دوبارہ دیکھے گا, پیچھے مڑ کے دیکھے گا, اور ایک بھاگتا ہوا چلا جائے گا, فرشتوں سے بھی آگے بھاگے گا وہ. تو اللہ دونوں کو بلا لے گا, اپنی رحمت کی نظر کرے گا, دوبارہ بلائے گا اور پوچھے گا کہ اے میرے بندو, تو یہ بتا, تو مجھے بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ, مانا کہ میں گناہگار ہوں, بدکار ہوں, سیاہکار ہوں, میں نے گناہ کیے دنیا کے اندر, تیری نافرمانی کی, بہت غلط کام کیے, لیکن مجھے پھر بھی تیری رحمت سے مایوسی نہیں ہے, تیری رحمت سے پھر بھی مجھے امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. اس وجہ سے میں تیری رحمت کی طرف دوبارہ نظر کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے, ہو سکتا ہے بلاوا آ جائے. اللہ فرمائے نہیں, اس میرے بندے کو جنت میں بھیجو. اس کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ اب تجھے کیا چاہیے, تو کیوں بھاگ رہا تھا, تو نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا, تو فرشتے ابھی پیچھے ہیں تو ان سے بھی آگے بھاگ رہا ہے, کیا مسئلہ, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ, دنیا کے اندر تو میں نے کوئی بھی تیرا فرما برداری والا کام نہیں کیا, کوئی بھی میں نے تیری فرما برداری نہیں کی, سوچا کہ آج ہی تیری فرما برداری کر لوں, آخری وقت تیری فرما برداری کر لوں, اس کے بعد ویسے بھی جہنم میں چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ میں نے دنیا کے اندر کوئی اچھا کام تو کیا نہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندو, تیری وہ امید, اور دوسرے کو اللہ فرمائے گا جو تو نے میرا حکم مانا, بلکہ اس میں دیر کرنے کے بجائے تو نے جلدی کی, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تم دونوں کو بخش دے رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے گناہوں کو, ہمارے گناہ تو نہیں ہیں اس قابل کے بخشے جائیں, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.